علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے، سن عیسوی ہو، سولر کیلنڈر ہو یا سن ہجری ہو، یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں، یہ نہ مسلمانوں کا ٹھیکہ ہے نہ کافروں کا ٹھیکہ ہے. تو یکم محرم بھی ہیپی نیو ایئر ہے اور یکم جنوری بھی ہیپی نیو ایئر ہے. اور ہیپی نیو ایئر کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو میسج کر دے تو یہ بدعت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے. بدعت تو ہے من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دے. دنیاوی اعتبار سے آپ جو مرضی کریں. آپ پاکستان کا دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ہیپی نیو ایئر کوئی بندہ سیلیبریٹ کر لیتا ہے، کوئی نہیں ہے. اس کو دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ تو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسی طریقے سے برتھ ڈے کوئی بناتا ہے تو وہ دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں منا رہا ہوتا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے وہ آپ منا سکتے ہیں جس طرح مرضی کریں. آپ 23 مارچ کو منائیں، آپ 6 ستمبر کو منائیں، آپ 14 اگست کو منائیں، کوئی حرج نہیں. ہم خود مناتے ہیں، میں خود اگست کے پورا مہینہ پاکستان کا بیج لگا کے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. یہ سارے معاملات دنیاوی ہیں. ان کو بدعت کی ڈیفینیشن میں فال کرنا یہ کم علمی ہے اور بے وقوفی ہے. اور اسی طریقے سے جمعے کی چھٹی، یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ علماء نے کھڑا کر دیا ہے اور اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے. جی مسلمانوں کی چھٹی تو جس طرح وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو سن جو ہے وہ ہجری ہے، عیسوی نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں. تو یہ جمعے کی چھٹی ہو یا اتوار کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے جمعہ پڑھو. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. جمعہ پڑھو. اصل چیز یہ تھی. یہ جمعے کی چھٹی کو لے کے بیٹھے میں. اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا جی جمعے کی چھٹی پاکستان کی ہسٹری میں چند جو بہترین کام ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک کام جمعے کی چھٹی ختم کرنا ہے. میں اس کے اوپر دلائل دوں گا. مجھے صحیح طرح یاد ہے یہ جمعے کی چھٹی ختم ہوئی تھی 1998 میں، جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے. آپ کو پتا ہے وہ 28 مئی کے دھماکے بھی ہوئے اور وہ سارے معاملات چلنے شروع ہوئے. بال 1998 میں جمعے کی چھٹی ختم ہوئی. میں اس وقت میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں. تو میں نے یعنی پہلے ہی جمعے میں فیل کر لیا تھا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو گیا. کیوں میرے بھائی، آپ ہاسٹلز میں چلے جائیں یا عام گھروں میں بھی جمعے والے دن لوگ پورا دن سو کے گزارتے تھے. اور جمعہ پڑھنے والے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے بیچارے نانا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو سوئے رہتے ہیں. پھر جو شب جمعہ کی حرمت پامال ہوا کرتی تھی ان دنوں، لوگ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو VCR لے کے آیا کرتے تھے رات کو فلم دیکھنے کے لیے. اس وقت یہ CDs DVDs اور یہ فلیش ڈرائیو تو نہیں ہوتی تھی. اور جتنی برائیاں بدکاریاں ہیں وہ چونکہ ویکینڈ ہوتا تھا جمعہ، شب جمعہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا جمعے کی چھٹی کی وجہ سے. پہلی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ یونیورسٹی میں اگر میری کلاس میں آلموسٹ کوئی 50 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، ان میں سے شاید 30 ہی جمعہ پڑھتے ہوں. لیکن سر جب جمعے کی چھٹی ختم ہوئی نا تو ہماری کلاسیں تھیں. کلاس میں جمعے کا جب وقفہ ہوا تو جن لوگوں نے کبھی سال بعد جمعہ پڑھنا ہوتا تھا نا، وہ بھی اب ظاہر اپنے دوستوں کے ساتھ وضو کر کے جمعے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور مسجدوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا. کام نہیں ہوا. آپ لوگ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ دفاتر میں بھی جب جمعے کے لیے وقفہ ہوتا ہے سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. وہ لوگ بھی کہ اگر جمعے کی چھٹی کر دیں وہی بندہ سویا پڑا رہے گا، پورے دن مردار پڑا رہے گا. دوسرا یہ جو شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہوتا تھا، جمعے والے دن ہوتی تھی شادیاں ساری، اور جو بیچارے شادیوں پہ ہمارے جیسے لوگ چلے جاتے تھے ان کو صبح سے جمعے کی فکر لگ جاتی تھی. اور ہوتا بھی یہ تھا کہ اینڈ جمعے کے ٹائم پہ ہی بارات آتی تھی کیونکہ شیطان پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا ڈول ڈمکوں کے. کتنے لوگوں کے جمعے خراب ہوتے تھے. اب تو بے فکر ہے. اور آج بھی جو لوگ جمعے والے دن کرتے ہیں نا شادیاں، میں تو پروٹیسٹ کرتا ہوں، میں ان کی شادی میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ یار چھٹی کا دن سنڈے ہے، تم لوگوں نے خام خواہ جمعے والے دن رکھا ہوا ہے. سنت ہے، کوئی سنت نہیں. دکھائیں کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جمعے والے دن نکاح کرنا سنت ہے. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مینیجبل کون سی چیز ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے. آج اگر منگل کی چھٹی ہو جائے تو شادی بیاہ منگل کو ہونے چاہیے. یہ تو بڑی نیکی کی ہے انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا دفاتر میں بھی یونیورسٹیز میں بھی. اور جو حرمت پامال ہوتی تھی نا جمعے کی شادی بیاہ یا باقی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، الحمدللہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہوا. باقی کہنا یہ اسلامی چھٹی ہے، خصوصاً مجھے جماعت اسلامی والوں کے اوپر بڑا دکھ آتا ہے کہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو زیب نہیں دیتا اس قسم کی باتیں کریں. وہ جی اسلامی شعار ہے، کہاں سے اسلامی شعار ہے؟
اچھا اسلامی شعار ہے تو سورۃ الجمعہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ کیا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو کاروبار ترک کر دو، یعنی جمعے کے دن کاروبار کھولے ہوئے ہونے چاہیے. کیا مطلب ہے؟ اور چھٹی تھی تو یہ ہونا چاہیے تھا جب جمعے کی اذان دی جائے تو بستروں سے اٹھ کھڑے ہو اور چھٹی اپنی چھوڑ کے تو مسجد میں آ جاؤ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو. جمعے کی نماز سے پہلے بھی کاروبار زندگی ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی ہے. اور سر یہ آپ نے کون سے اسلام میں جمعے کی چھٹی نکال لی ہوئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں جمعے کی چھٹی غیر اسلامی ہے. چلو اتنی تمہید کے بعد اب میں یہ بھی ورڈکٹ دے سکتا ہوں، دلائل رکھے ہیں نا، قرآن سے میں نے ثابت کیا نا. کہتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کریں. سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 میں پڑھ لیں کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے کاروبار زندگی ترک کر کے مسجد میں آ جاؤ، اور جب جمعہ پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ رزق کے لیے. تو سر اسلام میں تو جمعے کی چھٹی ہے ہی نہیں ہے، تسی کی تو بنا لی ہے، جعلی کام کیے ہیں، جعلی چیزیں مشہور کر دی ہیں. اور آج آپ لوگ پھر جو ہے نا پھر میرے جیسے مبلغین کے ہاتھوں جب یعنی جس کو کہتے ہیں ربو ہی بے عزت ہو رہے ہوں. میرا کام کسی کو بے عزت کرنا ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اتنا دین میں بگاڑ کیا ہوا ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی، جیسے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو نا، آپ اس کا نام نہ بھی لیں، آپ صرف داڑھی کی ترغیب دلائیں، وہ کہتا ہے شاید میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو اس کے بے عزتی کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. ہماری سٹاک ایکسچینج کو کتنا فائدہ ہوا جمعے کی چھٹی ختم کرنے کا، ورنہ ہم جمعے والے دن بھی سٹاک ایکسچینج سے باہر ہوتے تھے اور سنڈے کو بھی. اس کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جاتی تھی. یہ بھی فائدہ ہوا. یعنی اور کئی ایک فائدے ہیں. یہ میں نے اپنے یعنی علمی دلائل رکھے ہیں، باقی کوئی اختلاف کر سکتا ہے، وہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن سر جذبات کے ساتھ نہیں، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی بات کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. دیکھیں نا علمی کتابی بات ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے.